پھر سورہ نجم ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا ہے. انسان کی شکل میں آ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. کیا فرشتہ ہے کسی بھی شکل میں آ جا رہا ہے. اکثر ایک صحابی ہیں جن کی صورت ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتی جلتی تھی، دہیہ کلبی، ان کی شکل میں آتے تھے. جی بیٹھتے رہتے تھے، سوالات بھی کرتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے رہتے تھے یہ کون ہے بھی. بعد میں پتہ چلتا اچھا یہ جبرائیل تھے. ایک صحابی ملنے کے لیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بابی جبریل کے پاس، جو بابی جبریل ہے وہاں دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی ان سے بات کر رہا ہے. کہا کہ کاہے کو ڈسٹرب کروں. وہاں کھڑے ہو گئے دور کہ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، کاہے کو میں ڈسٹرب کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، بات کر رہا ہوگا. 10 منٹ ہوا، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، وہ آدمی چھوڑ نہیں رہا، نہ بیٹھنے کو بول رہا ہے، نہ بیٹھ رہا ہے، نہ نبی کو بیٹھنے دے رہا ہے. یہ کہتے ہیں میری ٹانگوں میں درد ہونے لگا، میں بیٹھ گیا، اور بیٹھے بیٹھے جب بور ہو گیا تو پھر بھاگ گیا، چلا گیا میں. پھر بعد میں جب میں ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون آدمی تھا جو آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، آپ کو تکلیف دے رہا تھا کھڑے کر کے؟ جبرائیل تھے وہ، اور پڑوسیوں کے حقوق بڑی دیر سے بیان کر رہے تھے وہ. میں تو سمجھ رہا تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دلا دیا جائے. تو وہ جبرائیل تھے، وہ انسانی شکل میں کھڑے ہوئے تھے، مجھ سے بات کر رہے تھے. تو اکثر یہ انسانی شکل میں آتے تھے. 2 مرتبہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا ہے. 600 پر ہورائزن پورا کا پورا افق بھرا ہوا ہے، دنیا میں دیکھا ہے. اور ایک دفعہ معراج میں یہاں بتایا تھا 700 پر تھے. یہ سبوں میں تھے جانا، میں نے پڑھا یہاں 600 پر، وہاں 700 پر. جی کیا بات ہے. یہ بتایا گیا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس کی تفسیر ہو چکی. اللہ نے فرمایا کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے. جی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. آدمی روتا کیوں ہے؟ کوئی تکلیف پہنچتی. اور آدمی ہنستا کیوں ہے؟ جب کوئی خوشی پہنچتی. تو اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے. اس کا مطلب اللہ ہی دکھ دیتا ہے اور اللہ ہی خوشی دیتا ہے. لہذا جو دکھ دیتا ہے، جب دکھ آئے تو اسی سے التجا کرو کہ دکھ دور کر دے. اور وہی خوشی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوشی دینے والا ہے، اس کا شکر ادا کرو. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے. آگے سورہ قمر ہے. عجیب ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر. شروع میں قمر کا تذکرہ ہے اور آخر سورہ میں عند ملیک مقتدر، با اقتدار بادشاہ کے پاس. یعنی شروع میں قمر کا تذکرہ ہے، چاند کا، اور آخر میں اللہ کا تذکرہ ہے. ایک مفسر بڑی عجیب بات لکھتا ہے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ مخلوق تک پہنچ جائے. سمجھ میں آیا؟ سائنسداں چاند تک پہنچ چکے ہیں تو گویا کہ مخلوق تک پہنچی ہے نا بھائی. انسان سائنٹسٹ کہاں پہنچ گئے؟ چاند تک، مون پر پہنچ گئے. تو کمال یہ نہیں ہے، اہم یہ نہیں کہ مخلوق تک پہنچ جائے. مخلوق ہو، تم بھی مخلوق ہو، تو مخلوق تک پہنچ جائے یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ مخلوق رب کے پاس پہنچ جائے. اسی وجہ سے کہا گیا عند ملیک مقتدر. کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کے پاس پہنچ جائے. مخلوق کے پاس پہنچ جائے تو کیا کمال ہے؟ چاند بھی مخلوق ہے، تم بھی مخلوق ہو. مخلوق اگر مخلوق کے پاس پہنچ جائے تو یہ کمال نہیں ہے. انشق القمر عند ملیک مقتدر. کمال یہ ہے، اہم یہ ہے کہ مخلوق کو اللہ مل جائے، مخلوق اللہ کے پاس پہنچ جائے. یہ کمال ہے. یہ ہے ابتدا اور انتہا میں رب. اس سورت کی ابتدا اور انتہا میں رب.